بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کا اسرائیل پر فضائی حملہ، 400 کے قریب میزائل داغ دیے۔ ایران نے اسرائیل پر فضائی حملہ کر دیا، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ ایران نے 400 کے قریب میزائل داغے ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے فضائی حملوں کا ہدف اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شہریوں کو بم شیلٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے اور خطے میں امریکی عملے کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران 12 گھنٹے کے اندر اندر اسرائیل پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل میں امریکی سفارت خانوں کو بم شیلٹر کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد غزہ اور لبنان میں جشن۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد لبنان کے دارالحکومت بیروت میں آتش بازی بھی کی گئی۔ غزہ میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا۔ خیال ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے سینکڑوں میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 400 سے زائد میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ، پی آئی اے نے پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ پاکستان ایئر لائن نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد اپنی تمام تر پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے سے متعلق فلائٹ پلان اثر نو ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ایران کی فضائی حدود استعمال نہیں کی جائے گی۔ مشرق وسطی کا کوئی گوشہ اسرائیلی دسترس سے دور نہیں، اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ایران کو مخاطب کرنے کے انداز میں پورے مشرق وسطی کو بابر کروانے کی کوشش کے طور پر پیر کے روز اپنا ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جو اسرائیلی دسترس سے باہر ہو۔ اس سے پہلے نتن یاہو نے اقوام متحدہ کے سامنے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہی تھی۔ نتن یاہو، جن کا ملک ایران کے اندر اور باہر ایرانی شخصیات اور ٹھکانوں کو نشانہ بنا چکا ہے، اب انہوں نے ایک خصوصی ویڈیو پیغام کے ذریعے بظاہر اہل ایران کو مخاطب کیا ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کا اسرائیل پر پہلا بڑا حملہ۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر پہلا بڑا حملہ کر دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے بیس کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے اپنے حملے میں فادی 4 کے 30 میزائلوں کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی علاقوں میں میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق کھلے علاقوں میں راکٹ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان کے 30 دیہاتوں کے لوگوں کو انخلا کی ہدایت۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے 30 دیہاتوں کے لوگوں کو انخلا کی ہدایت کر دی۔ جنوبی لبنان کی سرحد کے اندر اسرائیلی فوج نے 50 میٹر کے فاصلے تک مارچ کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 1745 افراد جاں بحق اور 8767 زخمی ہو گئے۔ دیرین سال روس نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان کی سرزمین سے فوری نکل جائے۔ اسرائیلی فوج کو زمینی لڑائی میں شدید مزاحمت کا سامنا، صہیونی بھاگنے پر مجبور۔ اسرائیلی فورسز کو جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائی میں زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث صہیونی فوج واپس جانے پر مجبور ہو گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیروت میں مقیم سیکیورٹی اور سیاسی امور کے تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ شدید مزاحمت کے باعث پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی دعویٰ کہ وہ جنوبی لبنانی علاقے میں کامیابی سے داخل ہو گئے شاید ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہو۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ پہلا موقع نہیں ہوگا کہ اسرائیل اس طرح کا حربہ اپنایا ہو۔
امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنے فوجی اثاثوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ نے مشرق وسطی میں جن فوجی اثاثوں میں اضافہ کیا ہے ان میں جدید ملٹری جہاز اور ڈرونز شامل ہیں۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ فلسطین اور اس کی حمایت یافتہ تنظیموں کی کڑی نگرانی ہوگی اور اسرائیل پر کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی ایئر فورس کے F-16 F-15 اور A-10 جنگی طیارے بڑھانے کا منصوبہ ہے جس کی امریکی محکمہ دفاع نے فوری طور پر منظوری دے دی ہے۔ امریکی اخبار نے مزید بتایا کہ امریکہ اسرائیل کو میزائل اور ڈرون حملے سے محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے لبنان میں داخل ہونے کے دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ حزب اللہ نے لبنان کے جنوبی علاقوں میں داخل ہونے کے اسرائیلی فوج کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے حزب اللہ کے میڈیا کوارڈینیٹر محمد عفیف نے بتایا کہ تمام صہیونی دعوے کے قابض اسرائیلی افواج لبنان میں داخل ہو گئی ہیں مکمل طور پر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ محمد حفیف نے مزید کہا کہ ابھی تک جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور قابض اسرائیلی فوج کے درمیان دو بدو جھڑپیں نہیں ہوئیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی دعوے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر لبنان سے اپنی فوجیں واپس بلائے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق روس اسرائیل کے لبنان پر حملے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حکام کشیدگی کم اور لبنانی سرزمین سے اپنی فوج ہٹائے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ مشرق وسطی کے تنازع کو حل کرنے کے لیے پرامن طریقوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہم لبنان کی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ خطے میں صورتحال نمایاں طور پر عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے۔ ترکیہ اپنے تمام وسائل سے لبنان کی مدد کرے گا، ترک صدر کا بڑا اعلان۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ سے خطاب میں اعلان کیا کہ ترکیہ اپنے تمام وسائل سے لبنان کی مکمل حمایت اور مدد کرے گا۔ رجب طیب اردوان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ترکیہ لبنان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اسرائیل کی جانب سے در اندازی پر ترکیہ اپنے تمام ذرائع سے لبنان کی حمایت کرے گا۔ ہم اپنے لبنانی بھائیوں کو ان مشکل دنوں میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ لبنان کے بعد اسرائیل ہماری سرزمین پر نظریں جمائے گا۔ گریٹر اسرائیل کا یہی منصوبہ ہے۔ اسرائیل کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ GCC کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے لبنانی عوام کے لیے GCC کے غیر متزلزل حمایت اور لبنان کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے لبنان میں جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ GCC کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ لبنان اسرائیل سرحد پر فوجی کشیدگی سے گریز کرنے، شہریوں کی حفاظت، علاقائی تنازعات سے دور رہنے اور خطے میں تشدد کے پھیلاؤ کو روکنے پر زور دیا۔ لبنان میں موجود 300 سے زائد پاکستانی مشکلات کا شکار۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے بعد وہاں مقیم پاکستانی شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں پھنسے بہاولپور کے مزدور کا کہنا تھا کہ 8 دن پہلے جب حملے ہوئے تو خوفناک منظر تھا، یوں لگتا تھا کہ کبھی بھی کوئی بم ہم پر آ گرے گا۔ بیروت میں پاکستانی سفارت خانے نے آگاہ کیا تھا کہ حالات کا کچھ پتہ نہیں، پاکستانی شہری کوئی فیصلہ کر لیں۔ مالی مشکلات کے باعث ہم میں سے اکثر کے لیے پاکستان واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ سفارت خانے کے مطابق لبنان میں 300 سے زیادہ پاکستانی موجود ہیں۔ دفتر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کو 2 روز پہلے مشورہ دیا تھا کہ وہ دستیاب کمرشل پروازوں سے لبنان سے نکل جائیں۔ عالمی برادری جنگ بندی کی باتیں کرتی رہ گئی، اسرائیل نے لبنان پر زمینی جنگ مسلط کر دی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شدید فضائی حملوں کے ساتھ ٹینکوں اور توپخانوں سے لبنان پر حملہ کر دیا، جس کے باعث لبنانی فوج سرحد سے 500 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی۔
ادھر حزب اللہ کا کہنا تھا کہ سرحدی قصبوں میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ راکٹوں سے اسرائیلی اڈوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ بیروت ایئرپورٹ کے قریب اسرائیل نے حملہ کیا اور سیدون شہر میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ جنگ بندی کا مطالبہ، امریکی صدر نے لبنان میں زمینی آپریشن کے اسرائیلی منصوبے کی مخالفت کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے لبنان میں زمینی فوجی آپریشن کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے لبنان میں فوری جنگ بندی کا کہہ دیا۔ زمینی کارروائی کے اسرائیلی اس منصوبے سے متعلق صحافیوں کے سوال پر امریکی صدر نے کہا کہ آپ لوگ جو جانتے ہیں میں اس سے زیادہ باخبر ہوں، اور میں اسرائیلی حملے رک جانے میں بہتری محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں اب جنگ بندی چاہیے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے خبر دی تھی کہ اسرائیل بہت جلد لبنان میں زمینی آپریشن کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتے ہیں امریکہ۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ کو لبنان میں محدود زمینی کارروائی کے بارے میں پیشگی آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل حزب اللہ کے کئی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایک امریکی اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں کی پوزیشن سے پتہ چلتا ہے کہ زمینی حملوں میں شدت آ سکتی ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم آج سے 4 اکتوبر تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران معزز مہمان پاکستانی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شامی صدر بشار الاسد کے بھائی میجر جنرل ماہر الاسد مارے گئے، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنان کے ساتھ ساتھ شام اور یمن میں بھی معصوم جانوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں المزا محلے کے ایک رہائشی عمارت کو اسرائیلی فوج نے جارحیت کا نشانہ بنایا، جس کے باعث 3 شہری شہید اور 9 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس بنیادوں پر حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ عمارت 4تھ ڈویژن کی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کے اس حملے میں شامی صدر بشار الاسد کے بھائی مارے گئے۔ شامی صدر کے بھائی 4تھ ڈویژن کے کمانڈر ان چیف تھے۔ دوسری جانب عراق کے دارالحکومت بغداد میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی بیس پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے تیل کا بڑا ذخیرہ خرید لیا۔ امریکہ نے اسٹریٹجک ضروریات کے تحت مئی 2025 تک ترسیل کے لیے 6 ملین بیرل تیل خرید لیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ توانائی نے بتایا ہے کہ امریکہ نے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کے لیے 6 ملین بیرل تیل خرید لیا ہے، جو 2025 تک کی ترسیل کی ضروریات کے لیے خریدا گیا ہے۔ پاک افغان خرلاچی بارڈر 9 روز بعد کھول دیا گیا۔ بارڈر حکام کے مطابق سرحد پر آمد و رفت بحال ہونے کے بعد بارڈر پر پھنسی گاڑیاں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئیں۔ حکام کے مطابق خرلاچی بارڈر کو ضلع کرم میں جھڑپوں کی وجہ سے 21 ستمبر کو بند کر دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ کرم کے علاقے وہ شہر میں 2 قبائل کے درمیان مورچوں کی تعمیر پر شروع ہونے والی لڑائی دیگر قبائل تک پھیل گئی تھی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جام حق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ علاوہ ازیں لڑائی کے باعث پارا چنار، پشاور سمیت تمام مرکزی شاہراہیں اور تعلیمی ادارے بھی بند ہو گئے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔